قرآن مجید میں ایک ایسی چھوٹی سی صورت ہے جو ہمیں ایک ایسی رات کے بارے میں بتاتی ہے جس کی قیمت سوچئے 83 سال کی پوری زندگی سے بھی زیادہ ہے۔ تو آج ہم اسی سورۃ القدر کے گہرے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ جانیں گے کہ آخر اس ایک رات میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ تو چلیے سیدھا اسی سوال پر آتے ہیں جو اس پوری سورت کی بنیاد ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایک رات، صرف ایک رات، 1000 مہینوں سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب ایک پوری زندگی سے بھی بہتر؟ آخر کیا ہے اس رات میں؟ پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سورت کا نام القدر کیوں ہے؟ اس کا نام اس کی پہلی ہی آیت میں موجود لفظ القدر سے لیا گیا ہے۔ اور دیکھیے، اس پر بات ہوتی ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں، لیکن ایک بات بالکل صاف ہے، اس کی اہمیت شروع سے ہی واضح تھی، کیونکہ یہ سورت خود قرآن کی قدر و منزلت بیان کرتی ہے۔ تو آئیے اس کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ آپ اس آیت کے آغاز کی عظمت دیکھیے، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ یہاں ہم اللہ تعالیٰ کی شان کو ظاہر کر رہا ہے، اور اسے سے مراد ہے قرآن مجید۔ تو گویا اس رات کی ساری عظمت کا مرکز ہی اللہ کا کلام یعنی قرآن ہے۔ اور یہ لفظ ہے القدر۔ یہ لفظ خود میں بہت گہرا ہے۔ اس کے آپ دیکھیں تو 2 بہت اہم مطلب نکلتے ہیں۔ پہلا ہے تقدیر، یعنی یہ فیصلوں کی رات ہے، وہ رات جب آنے والے پورے سال کے معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب ہے عزت و شرف، جو اس رات کی بے پناہ عظمت اور اس کی قدر و قیمت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اگلی آیت آتی ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہاں اللہ تعالیٰ پہلے ایک سوال کرتے ہیں جو ہمیں جھنجھوڑ دیتا ہے، سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اور پھر جو جواب آتا ہے نا، وہ تمام توقعات سے بڑھ کر ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے، ذرا اس عدد پر غور تو کیجئے۔ 1000 مہینے یہ بنتے ہیں 83 سال اور 4 مہینے، یعنی ایک اوسط انسانی زندگی سے بھی زیادہ کا عرصہ۔ سوچ رہے ہیں آپ؟ تو اصل نقطہ یہاں صرف حساب کتاب کا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مثال ہے کہ اس ایک رات میں جو رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے نا، وہ کسی شخص کی پوری زندگی کی عبادت اور کوششوں سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ وقت کی نہیں بلکہ قدر و قیمت کی بات ہے۔ اچھا، تو جب اس رات کی اتنی فضیلت ہے تو ظاہر ہے سب کے ذہن میں اب ایک ہی سوال آتا ہے، آخر یہ مبارک رات ہوتی کب ہے؟ دیکھیے، احادیث کی روشنی میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس رات کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کیا جائے، خاص طور پر طاق راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں۔ ہاں، بہت سے علماء 27ویں رات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن اس کی صحیح تاریخ کو پوشیدہ رکھنے میں ایک بہت گہری حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے تاکہ انسان صرف ایک رات کی عبادت پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ اللہ کی رحمت کی تلاش میں کئی راتیں جاگ کر گزارے۔ اس رات ہوتا کیا ہے؟ اگلی آیت بتاتی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یعنی فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ تو آئیے اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ اس رات آسمان سے زمین پر کیا ہوتا ہے؟ بے شمار فرشتے اترتے ہیں، اور ان کے ساتھ الروح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی۔ ان کا ذکر فرشتوں سے الگ کرنا ان کی خاص عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ آخر وہی تو اللہ کا پیغام یعنی قرآن لے کر آئے تھے، اور یہ سب اللہ کے حکم سے آنے والے سال کے تمام فیصلے لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ اور سورت کا اختتام ہوتا ہے ان الفاظ پر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اور یہ رات ہے کیسی؟ لفظ استعمال ہوا ہے سلام، یعنی یہ مکمل سلامتی والی رات ہے۔ ہر برائی، ہر شر سے پاک، فرشتوں کی آمد، اللہ کے فیصلوں کا نزول، سب کچھ سراسر خیر اور امن ہے۔ اور یہ سلامتی غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک پوری رات چھائی رہتی ہے۔ تو سورۃ القدر ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ ایک رات میں تقدیر لکھی جاتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے اور سلامتی چھا جاتی ہے۔ تو پھر سب سے اہم سوال اب یہ بنتا ہے کہ ہم اس امن اور تقدیر کی رات کی بے پناہ برکتوں کو اپنی زندگی میں کیسے سمیٹ سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنا شاید اسی میں اس سورت کا اصل پیغام چھپا ہے۔